ہمارے فوجی بھائی 23 مارچ کو 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں کہ تیرے پاکستان 1940 کی ریزولوشن یوم جمہوریہ تو یہ تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فیڈریٹنگ یونٹ کو ساورن ڈکلیئر کیا تھا اور آبادی کی اکثریت کے مقابلے میں انہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو فیڈریشن سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. ہم اس فیڈریشن سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے. آج آپ ہمارے سارے لوگوں نے دوستوں کی باتیں سنی. دوسری بات، حق اور صداقت یا حق اور باطل کی لڑائی کب شروع ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہسٹری میں. میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک عالم آدمی نے کہا تھا کہ حق و باطل کی لڑائی اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے جبر کے مقابلے میں نہیں کہا، جب پہلے انسان نے جابر قوت کے سامنے نو کہا. اس دن سے حق و باطل کی لڑائی شروع ہے. اس کے بعد یہاں آئین کو مقدس فریضہ وہ صحیفہ سمجھا جاتا ہے. آئین اتنا مقدس نہیں ہوتا ہے انسانی ضروریات مقدس اور مقدم ہوتی ہے. جب سے انسان اس لائق ہوا کہ اس کا رابطہ اللہ سے ہو، جو لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اس وقت سے اللہ پاک نے جن لوگوں کو انبیاء، رسول، پیغمبر اور وہ بنائے، یا جو لوگ دنیا میں انقلابیوں کے نام سے مشہور ہیں، ان سب میں ایک قدر مشترک ہے. کوئی آدمی اللہ کی طرف سے نہ رسول بنا ہے، نہ نبی بنا ہے، نہ پیغمبر بنا ہے جب تک وہ وقت کے جابر ترین قوت کے سامنے کھڑا نہیں ہوا ہے. پھر انسانی عقل اس کے ساتھ ہمیں ہماری مذہبی کتابیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس قسم کے نیک لوگ 1,20,000 سے اوپر انسانوں میں گزرے ہیں. ہمارے پاس اس کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 3 کتابیں مذاہب کی ہیں. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخر میں قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. یہ ساری کتابیں انبیاء پہ اتری تھی. بعض کی حدود کم تھے، پھر ان کے جب انسانی شعور بڑھتا گیا تو اللہ کے پیغامات بھی بدلتے گئے، اور جب انسان ایک خاص کامل شکل میں ہوا تو اللہ قرآن کریم اللہ پاک نے ایک پیغمبر بھیجا جو تمام انسانوں کے لیے تھا. اس پیغمبر کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم تمام دینی عقائد پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام کی صفات کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم آخری کتاب ہے. جب اللہ پاک انسانوں کی ضروریات کے مطابق اپنے صحیفے بدلتا رہا ہے، تو پھر ابھی بعض لوگوں نے جب کہا کہ اگر یہ آئین انسانوں کی ضروریات کے مقابلے میں حائل ہے تو ضرورت انسانوں کی ہے، ہم گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے. ہم اس ملک کے وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں. انگریزوں کے مقابلے میں ہو، مغلوں کے مقابلے میں ہو، جن بھی مقابلے میں ہو، ہماری دھرتی پہ ہم لوگوں نے ہر ظالم کے مقابلے میں اپنے وطن کا دفاع کیا. آج جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جو کچھ باجوڑ میں ہو رہا ہے، جو کچھ ترا میں ہو رہا ہے، جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے، خدا کے لیے میں ان قوتوں سے اپیل کرتا ہوں، رحم کریں اس ملک پر، رحم کریں اس ملک پر. کہیں بھی فوجی طاقت، تلوار والی قوت، بندوق والی قوت عوام کے مقابلے میں نہیں جیتی ہے. اس ملک کو اس نیچ پہ نہ پہنچائیں کہ جب یہاں کا غریب آدمی، جس طرح ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا، مجبور ہو اور اپنی خدا نخواستہ افواج کے خلاف کھڑے ہو. ہم کہتے ہیں یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک آئین ہے. ہمارے بعض ججوں نے بسم اللہ کر کے ہمارے تحریک انصاف کے یا ہماری قومی اسمبلی کے
اپوزیشن لیڈر کو 2 دن میں 10 سال قید، اپوزیشن لیڈر ان دا سینیٹ شبلی بھائی 2 دن میں فارغ۔ پنجاب ٹھیک ہے جج صاحب زندہ باد، آپ کی وزڈم کی، آپ کے انصاف کی ہم داد دیں گے۔ جب آپ یہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں جج صاحب، آپ اپنی ضمیر پہ ہاتھ رکھیں کہ یہ جو موجودہ حکمران ہے، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیشن بنائے، تحقیقات کریں، جو گناہ گار ہے اس کو سزا دو، جو نہیں چھوڑ دو۔ آپ ایک ایسی حکومت، دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ ایک چوراہے میں ہے، ایک چوراہے میں بم پھاڑنا یہ دہشت گردی ہے، کسی آدمی کو مجبور کرنا یہ دہشت گردی ہے، کسی کو رینسم کے لیے پکڑنا دہشت گردی ہے، لیکن آپ نے 7 فروری کی رات کو 20 کروڑ انسانوں کو دہشت گرد کیا، بندوق کے زور پہ، پیسے کے زور پہ۔ آپ نے تمام پاکستان میں دہشت گردی کر کے یہ حکومت بنا لی۔ جج صاحب، اگر گوہر ایوب کے بیٹے کی 9 مئی میں بعض چیزیں توڑنے یا شیشے توڑنے کی سزا 10 سال ہے، تو ان 11 نے جو ہمارے حکمران ہیں، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ان کی سزا کون دے گا؟ ہم تاریخ انصاف، ہم اس تاریخ کے لوگ، ہم ہر اس جج کا نام لکھیں گے، ہر اس پولیس افسر کا نام لکھیں گے، ہر اس فوجی افسر کا نام لکھیں گے جو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ وقت آئے گا، وقت آئے گا، عوام کی عدالتیں لگیں گی، عوام متحد ہوں گے، ہماری مائیں بیٹے ہمارے ساتھ ہوں گی۔ جس طرح سدھی بھائی نے کہا تھا، انشاءاللہ ہم عوام کی، ہم کسی کو ماریں گے نہیں، ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس ملک پہ عوام کی بادشاہی ہوگی، عوام کی مرضی کی بادشاہی ہوگی، عوام کی طاقت کی بادشاہی ہوگی۔ سندھ کا مالک سندھ کا ماموں ہوگا، بلوچستان کا مالک بلوچ غریب ہوگا، پشتونخوا کا مالک غریب پشتون ہوگا، سندھ پنجاب کا مالک غریب پنجابی ہوگا۔ جنرل صاحب آگے بڑھیے، جنرل صاحب مہربانی کریں، مہربانی کریں۔ آپ سیالکوٹ کے ایک خاندان کے 15-20 آدمی 4 گھنٹے کھڑے رہے، آپ کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، وہ غریب بہ گئے، اور کسی باہمت انسان نے، کسی مسلمان نے استعفیٰ بھی نہیں دیا، کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی۔ اب آپ کرفیو لگا کے باجوڑ کے غریب بچوں کو مار رہے ہیں۔ ہماری ماؤں نے بچے ایسے نہیں جنے ہیں، ہماری ماؤں نے بچے اس طرح نہیں جنے ہیں کہ جس کا جی چاہے ہمارے بچوں کو مارے۔ ہمارے بچے سے میرے مراد سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے بچے ایسے نہیں جنے۔ پشتونخوا وطن بڑے خطرناک لوگوں کا وطن ہے۔